یہ جو جگہیں ہیں یہ ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیے. بہت سے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے جن کے ذہنوں پہ نری سائنس ہی چھائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، ملی تو نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو مل جاتی. انسان چاند پر پہنچ گئے، دیوار کہاں چھپی رہے. یہ چیزیں بتلانے کے لیے ہیں کہ انسان اپنی ساری کوشش کے باوجود کتنا کمزور ہے، کتنا بے بس ہے، کتنا لاچار ہے. اور یہاں جو مومن ہے، مسلمان ہے، قرآن و سنت میں جو بات آئی ہے وہاں وہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے اس کی تصدیق کی. ملنے والوں کو مل گیا تب بھی بہتر، ملنے والوں کو نہیں ملا تب بھی ہمارا ایمان اس بات پر ہے. الذین یؤمنون بالغیب. مومن کون ہے؟ بولیے. جو کس پر ایمان لاتا ہے؟ غیب پر ایمان لاتا ہے. اللہ رب العالمین کو میں نے آپ نے دیکھا؟ کیوں جی دیکھا ہے. ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ دل کی گہرائیوں سے ایمان لاتے ہیں، اور اپنا سب کچھ اس کے لیے لوٹانا، اس میں ہمارے لیے فخر کی، اعتزاز کی اور بڑی خوشی کا سامان. تو جب اس رب کو مانا بغیر دیکھے ہوئے، تو جو باتیں اس نے ارشاد فرمائی ہیں کیا ان کو بغیر دیکھے ہوئے نہ مانیں گے؟ الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو چیزیں نگاہوں کے سامنے نہیں لیکن قرآن و سنت میں آئی ہیں ایمان رکھتے ہیں. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا. نہ وہ دیوار پر چڑھ سکے نہ اس میں سوراخ کر سکے. اور صحیح احادیث میں بہت سی احادیث ہیں، مفہوم خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا، جب دجال وہ آ جائے گا، اس وقت یاجوج و ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب کامیاب ہوں گے تو پوری دنیا میں فساد برپا کر دیں گے. حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. اور پھر جب وہ کھولیں گے تو فرمایا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. اتنی تیزی سے بھاگتے ہوئے آئیں گے گویا اونچائیوں سے نیچے اتر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم جس دریا، جس سمندر کے پاس سے گزرے گی، اس کے سارے پانی، اور ان کے بعد گزرنے والا کہے گا یہاں کبھی سمندر ہوتا تھا، آج اس سمندر کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے. میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا خالق جو ہے، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کا جبروت، اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے. اور یہ اتنے قوی، اتنے بڑے، اتنے ظالم، یہ کون ہیں؟ یہ اس کی ادنا سی مخلوق ہیں. تو جو ان سب کا خالق ہوگا اس کی طاقت عظمت کا کیا حال ہوگا. ہم نے آج تک اپنے رب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. اب جب تعمیر کر لی اتنی پختہ چیز، اتنی بلند چیز، پہاڑوں کی چوٹیوں تک بلندی ہے، تو اس کے بعد یہ مرد مومن کیا کہتا ہے؟ اور آج کا بے وقوف مسلمان اگر کچھ مال مل جائے، کچھ طاقت مل جائے، کچھ اختیار مل جائے تو وہ رب کا نام لینا اپنی توہین سمجھتا ہے. لوگوں میں بیٹھے ہوں، کوئی بات ہو رہی ہو تو اللہ کی مشیت کے ساتھ معاملے کو متعلق کرنا، اللہ کا نام لینا، وہ سمجھتے ہیں ماڈرنزم کے خلاف ہے. لوگ کہیں گے مولوی ہے،
کام ہونا ہی ہونا ہے، اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ قال ھذا رحمت من ربی، جب فارغ ہوئے ذوالقرنین، قوت دیکھا کتنی ہے، اور پہلے ہم سن چکے پڑھ چکے کہ مشرق و مغرب میں انہوں نے فتوحات اس حد تک پہنچے کہ جہاں آگے زمین ختم ہوتی نظر آتی سمندر ہی سمندر ہے، اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے۔ کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی نری رحمت ہے، یہ صرف میرے رب کی ہی رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار جو ہے یہ زمین کے برابر ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور یہی بات احادیث میں بیان کی گئی کہ جب قیامت کا وقت نزدیک آئے گا وہ دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی اور وہ زمین پر فساد پھیلا دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کفار مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر 3 سوال پوچھے تھے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ جو ساتھی آئے ہیں انہیں یاد ہوگا، پہلا سوال کس کے متعلق تھا؟ بولیے، اصحاب کہف کے متعلق، غار والوں کے متعلق تھا۔ دوسرا سوال کس کے متعلق تھا؟ ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ اور تیسرا سوال روح کے متعلق تھا کہ روح کیا چیز ہے، ہمیں بتلایا جائے۔ ان 2 سوالوں کے جواب وہ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں دے دیے، لیکن روح کے متعلق سورۃ الاسراء اس میں جواب دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق بتلائیے، کہہ دیجیے روح تو میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں نہیں علم دیا گیا مگر بہت تھوڑا، تم روح کی حقیقت کو، اصلیت کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تمہارا علم بہت قلیل ہے۔ تو 3 سوالوں کے جواب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما دی۔ اب کافروں نے شرط کیا لگائی تھی کہ اگر ان 3 سوالوں کے جواب دے دو تو آپ سچے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ 3 سوالوں کے جواب مل گئے لیکن مکہ والے اپنے کفر پر قائم رہے۔ اب ہم اپنا مقارنہ، اپنا کمپیریزن، اپنا مقابلہ ان لوگوں سے کریں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ پچھلی جو باتیں ہیں آباء و اجداد یا شہر و بستیوں میں رہتے ہوئے یا بچپنے کے جو کام ہم کرتے ہیں، کوئی بتلانے والا بتلائے، سمجھائے کہ یہ چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے، دلیل یہ ہے، آیت یہ ہے، حدیث یہ ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا على امہ وإنا على آثارهم مهتدون، کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے پایا، ہم ان کی راہ پر چلیں گے، ہم نہیں مانتے۔ اب یہ راستہ، یہ طریقہ، یہ رویہ، یہ روش کن کی ہے؟ مکہ کے ان کافروں کی ہے جن پر لعنت کرتے ہوئے ہماری زبان نہیں تھکتی ہے، لیکن اگر ہم باوجود کلمہ پڑھنے کے اسی راستے کو پکڑے رہیں تو ہم کس چیز کے مستحق ہیں؟ یہاں واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین اگلی آیات میں فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ فرمایا یہ جو کافر ہیں کیا یہ گمان کرتے ہیں
کہ وہ میرے سوا میرے غلاموں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں ذکر تو کافروں کا ہوا، افحسب الذین کفروا، مخاطب کافر ہیں لیکن بیماری کلمہ پڑھنے والوں میں بھی موجود ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے متعلق بیان کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کافر اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں، زندہ کی مردہ کی، جاندار کی بے جان کی، طاقتور کی کمزور کی، شجر و حجر کی یا انسان و جن کی، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو پوجتے ہیں، جس سے اپنی امیدوں کو باندھتے ہیں۔ فرمایا کیا ایسا کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، اور لفظ کا استعمال کیا عبادی، انسانوں جنوں میں سے جن کی عبادت کرتے ہیں، زندہ ہو مردہ ہو، فرمایا یہ تو سارے میرے غلام ہیں، یہ تو سارے میرے بندے، یہ تو سارے میری مخلوق ہیں۔ اور ان کی عبادت کرنے والے کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ہمیں یہ بچائیں گے، اللہ کے سامنے ہماری یہ سفارش کریں گے، قیامت کے دن ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کی سفارش کافی ہوگی۔ اَيَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا تم سمجھتے ہو قیامت کے دن یہ میرے غلام میرے مقابلے میں تمہارے حمایتی بن جائیں، تمہیں بچا لیں گے، تمہیں چھڑا لیں گے، تمہیں جہنم سے نجات عطا کر دیں؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، یاد رکھو جو کافر ہیں ایسا کرنے والے ہیں، ان کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کی۔ اب آج کے جو بہت سے مسلمان ہیں انہوں نے ایک نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں اپنے لیے شفیع اور سفارش کرنے والے بنا رکھے، تراش رکھے، ڈھونڈ رکھے، اور کہتے ہیں جو مرضی کرتے جاؤ، ان کو خوش کرتے جاؤ، کل یہ اللہ کے عذاب سے بچا دیں گے۔ فلاں کی سفارش، فلاں کی بات، فلاں کا حکم وہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا۔ کلا واللہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب سب کو اکٹھا کرتے ہیں مکہ میں، صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قبیلوں کے نام لے لے کر فرمایا کہ قبیلے والو، فلاں فلاں قبیلے والو، اس دنیا میں جو کچھ اکٹھا کرنا ہے کر کے لے جاؤ، کل قیامت کے دن میں محمد تمہارے کسی کام نہ ہوں گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد رسول اللہ سچے ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے؟ جی بولیے، سچے ہیں، الصادق الامین، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا اے فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے، اے میری آنکھوں کے نور، سنو، اس دنیا میں مجھ سے جو لینا مانگنا ہے مانگ لو، لے لو، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں فاطمہ تیرا بابا تیرے کسی کام نہ آ سکے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو فاطمہ کے ساتھ محبت ہے، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی، فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور ایک گھر میں اللہ کے پیغمبر کی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی نہیں ہو سکتی، لیکن اسی فاطمہ کو فرمایا فاطمہ آخرت کا سامان خود تیار کرو، قیامت کے دن محمد تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، آپ کو اجازت ملے گی
لیکن وہ بھی سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا، محمد الرسول اللہ کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ جب امام الانبیاء اور افضل الخلائق کا یہ عالم ہے تو گلی محلوں میں رہنے والے اور ناپاک اور نجس اسلام کے احکامات سے ناواقف لوگ وہ تیری اور تجھ جیسوں کی قیامت کے دن کہاں سے بارش کریں گے؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ یہ قرآن کریم میری اور تمہاری بیماریوں کا علاج، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم اس کتاب کو دیکھتے ہی نہیں، پڑھتے نہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے ہمیں بیماری کیا ہے اور اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سورۃ الکہف، اس کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے، یہ ضرور جا کر اپنے گھروں میں دیکھو اور گھر والوں کو پڑھاؤ۔ کیا فرمایا؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے پیغمبر ان سے کہیے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتلاؤں جو اعمال کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں سب سے زیادہ گھاٹے کے، خسارے کے سودے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ اب یہ جواب ہے۔ اب ہم بھی سوچیں، عمل کرنے والے بہت ہیں، اور عمل سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، دین کی پابندی، آخرت کی تیاری۔ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں لیکن خسارے میں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ فرمایا سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہیں، سب سے زیادہ اعمال کی تباہی وہ لوگ کرتے ہیں جن کی محنت اس دنیا میں گمراہ ہو گئی ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت کثرت سے کرے، نیکیاں اپنی سمجھ کے مطابق کثرت سے کرے، تو وہ اس بات پر نازاں، گمنڈ، فخر میں نہ آئے کہ میں تو نیکیاں بڑی کر رہا ہوں، اور اس کو دیکھنے والے بھی دھوکہ نہ کھائیں کہ دن رات نیکیوں میں لگا ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھک بھی رہا ہے، راتوں کو جاگ بھی رہا ہے، صبح کو بھوکا پیاسا بھی ہے، لیکن جو کام کر رہا ہے وہ قبولیت کا درجہ ہی نہیں پا رہا ہے۔ مفسرین نے اس میں بیان یہ کیا ہے کہ یہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کے عمل پر نہ قرآن کی مہر ہے نہ سنت نبویہ کی مہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل تو بڑا کرتے ہیں لیکن نہ قرآن ساتھ دیتا ہے اور نہ محمد کی سیرت، اس میں ان کاموں کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ کرتے جاؤ عمل، لیکن یہ عمل اور اس کے کرنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ گھاٹے، سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ عمل تھوڑا ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، انشاءاللہ وہ نجات کے لیے کافی ہے۔ عمل زیادہ ہے لیکن قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے میں نہیں کہتا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنے خیال میں وہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ سارے اعمال تباہ و برباد۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم اہل حدیث جو ہیں ان کی دعوت یہی ہے
کہ عمل کرنے سے پہلے جب محنت بھی ہے، کوشش بھی ہے، توانائی بھی ہے، وقت بھی صرف ہوتا ہے، مال بھی صرف ہوتا ہے اور کئی جگہ سے قربانی دینی پڑتی ہے، عمل کرنے سے پہلے دیکھ تو لو کہ محمد نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس کام پر مہر نبوت ہے کہ بعد والوں نے اس کام کو ایجاد کیا ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، سورۃ الغاشیہ اس کی آیات ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن بڑے لوگ آئیں گے، عاملہ ناصبہ، اور عاملہ کا مطلب ہے عمل بہت کیا، ناصبہ عمل اتنے کیے ہوں گے کر کر کے تھک چکے ہوں گے، عمل بڑے ہیں اور عمل اتنے ہیں کہ کر کر کے آدمی تھک جاتا، ایگزاسٹ ہو چکے ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، عمل پہاڑوں کے برابر اور کرنے والا تھک چکا، ارشاد ہوا ہوگا گھسیٹو جہنم کی آگ میں ڈالو۔ نہ پہاڑوں جتنے اعمال دیکھے، نہ کرنے والے کی تھکاوٹ کو دیکھا۔ کیوں کہ تھکاوٹ کثرت اعمال وہ تب قبول ہے جب محمد کے ارشاد کے مطابق ہو، اگر نہیں تو پھر عمل کوہ ہمالیہ سے بڑا ہو، پیدا کرنے والے خالق کو اس عمل کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس لیے تھا؟ کہ محمد کو وہ رسول بنا کے بھیجے قیامت تک آنے والوں کے لیے، اور اپنے آپ کو امتی کہنے والے اس کی امت میں سے چن کر امام بنا لیں اور کہیں جو حدیث قول امام کے مطابق ہو قبول ہے، اگر نہیں تو اس حدیث کو پیچھے کر دیا جائے، ہم فلاں کے مقلد ہیں۔ عاملۃ ناصبہ، سمجھنے والوں اس کتاب حکیم پر غور تو کرو، یہ کس کی اتباع کی دعوت دیتی ہے؟ عاملۃ ناصبہ، غیر کے پیچھے چل کر بڑے ایسے ہیں پیغمبر کے علاوہ غیروں کے مذہب، غیروں کے مسلک، غیروں کی فقہ کو بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دی ہے کہ نہیں؟ ایسے عمل فقہ کے مطابق، حفاظت فقہ کی کوششیں ساری اس فقہ کو بچانے کے لیے، ہر قسم کی جد و جہد جو صاحب فقہ جو امام ہے اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ دنیا میں محمد کا دین، محمد کا قول، محمد کی حدیث وہ اونچی ہو۔ تو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں؟ شفاعت محمد الرسول اللہ وہ فرمائیں گے، کوئی امام کوئی محدث وہ شفاعت نہیں کرے گا۔ تو جب پیروی تابعداری محمد الرسول اللہ کی نہیں تو شفاعت کس سے کرواؤ؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، فرمایا جو ایسا کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آج اگر مسلمان اپنے آپ کو کہنے والوں میں سے کوئی ایسا کرتا ہے، پیغمبر کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی پر کمر بستہ ہے، اس کے مذہب اس کے مسلک کے لیے سب کچھ لوٹاتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے۔ گفتگو کافروں کے متعلق ہے، لیکن جب مسلمان کہنے والوں میں یہ صفات پائی جائیں تو یہ احکام ان پر لاگو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نام سے فرق نہیں پڑتا، عمل بنیادی بات، عمل اساس، عمل بیس ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور رب کی ملاقات کا بھی کفر کیا۔
فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ان کے عمل تباہ و برباد ہو، ان کے عمل تباہ و برباد ہو گئے. اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اور کل قیامت کے دن ان کے اعمال کوئی وزن قائم ہی نہ کریں گے. اور وہی بات جو عرض کر چکا، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. عمل بھی ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، پھر جہنم میں. اور یہاں فرمایا اعمال بڑے لائیں گے، لیکن ان اعمال کا کل قیامت کے دن وزن ہی کوئی نہ ہوگا، پلڑے میں رکھے جائیں گے، نیکیاں برائیاں. لیکن یہ باوجود جن کو یہ نیکیاں سمجھتے تھے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی نہ تھے، ان کا وزن ہی کوئی نہ. اللہ رب العالمین ہمیں تمام اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمارے اعمال میں جہاں جہاں غلطی ہم سے ہو چکی ہے اور جہاں جہاں کر رہے ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے، اور ہمارے تمام اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دیجئے. یا ذا الجلال والاکرام.